السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان رانا زاہد علی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام KNI۔ آج جو ہمارے ساتھ پرسنالٹی موجود ہیں ان کا پاکستان کی بینکنگ انڈسٹری میں بہت بڑا نام ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے مسٹر ابرار امین صاحب جو کہ CEO ہیں بروقت ایپ کے۔ ان سے ہم بات کریں گے۔ ہمارا سر کا بہت شکریہ کہ سر نے ہمیں ٹائم دیا، اور ریسنٹلی جو سر ہیں بروقت ایپ اس کو رن کریں اور اس کے CEO ہیں۔ آپ ناظرین جیسا کہ جانتے ہیں پاکستان میں تقریباً 25 سے 30 آن لائن کریڈٹ ایپ کام کر رہی ہیں اور لوگوں کی جو ہے زیادہ تر اس میں شکایت ہے۔ ابرار صاحب سے ہم بات کریں گے کہ یہ جو آن لائن ایپس ہے بروقت ہے یہ ان سے کیسے مختلف ہے۔ ان سے ہم بات کریں گے کہ یہ جو ایپس بروقت ایپ ہے یہ پاکستان کا جو عام طبقہ ہے جن کے پاس ریسورسز نہیں ہوتے ان کے جو ریسورسز کو کس طرح چینج کر سکتی ہے۔ ناظرین جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا 25 سے 30 اپلیکیشنز ہیں جو کہ پاکستان میں لوگوں کو قرضہ کم دے رہی ہیں اور بلیک میل زیادہ کر رہی ہیں۔ ابرار صاحب کیونکہ میں نے جیسے بتایا کہ CEO بھی ہیں بروقت ایپ کے اور ان کا بڑا جو ہے بینکنگ انڈسٹری میں تجربہ تھا، اور خاص کر جو ہم ان کے اوپر بات کر سکتے ہیں کہ جی یہ کس طرح فائدہ دے سکتی ہیں۔ ابرار صاحب سے بات کرتے ہیں۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، ویلکم ٹو آور شو اور تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ سر یہ بتائیے گا کہ یہ جو ہے بروقت ایپ ہے اس کو پاکستان میں لانچ کرنے کا مقصد کیا ہے؟ شکریہ۔ دیکھیں، سب سے پہلے میں آپ کو یہ تھوڑا واضح کرنا چاہوں گا کہ بروقت جو ہے وہ ایک پروڈکٹ ہے۔ جو اس کے پیچھے جو کمپنی ہے اس کا نام ہے سیڈ کریڈ فائنینشیل سروسز لمیٹڈ۔ بیسیکلی میں CEO ہوں سیڈ کریڈ کا۔ تو بروقت ہماری ایک ایپ ہے، ایک پروڈکٹ ہے۔ سب سے پہلے تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ جو ہمارا آپ نے کہا مقصد بیسکلی کیا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ پاکستان میں بہت سارے سرویز ہو چکے ہیں، ورلڈ بینک نے بھی کیا ہے، گورنمنٹ آف پاکستان کے بھی سرویز ہیں۔ لگ بھگ کم و بیش 10 کروڑ لوگ ایسے ابھی بھی ہیں جن کے پاس بینکنگ فیسلٹیز نہیں، جن تک بینکنگ سروسز نہیں پہنچ رہی یا پہنچی، یا وہ خود بینک تک نہیں پہنچے۔ تو دونوں چیزیں ہیں۔ تو 10 کروڑ کی آبادی بہت بڑی آبادی ہے، اور اس دور میں جو کہ یعنی ہم آج 2022 کے آخری دن میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ امیجن کریں کہ دنیا میں ایسا ملک ہو جہاں پہ اس کی آبادی کا فلی آلموسٹ 50% جو ہے اس کے پاس بینکنگ فیسلٹیز ہی نہ ہو، تو وہ ملک ترقی کیسے کرے گا؟ پاکستان میں جو میجر پرابلم جو چل رہی ہے وہ ابھی تک یہ چل رہی ہے کہ آپ عام لوگوں کو، جو عام شہری ہیں، ان کو فائنینشیل سروسز کیسے پہنچائیں۔ فائنینشیل سروسز پہنچانے کے دو طریقے، ایک تو جو ٹریڈیشنل بینکنگ اسٹرکچر پاکستان میں قائم ہے اس کے تھرو سروسز پہنچائی جائیں، لیکن اس میں ایک لمیٹیشن آتی ہے کہ بینک کی برانچ پاکستان کے ہر کونے میں تو نہیں جا سکتی۔ اب یہ بھی آپ بخوبی جانتے ہیں کہ اب دنیا میں دور جو ہے وہ ڈیجیٹل ایج کہلاتا ہے۔ تو ڈیجیٹل ایج نے یہ جو پرابلم تھی یا لمیٹیشن تھی کہ آپ لوگوں تک بینکنگ سروسز یا فائنینشیل سروسز نہیں پہنچا سکتے، اس کو اب ختم کر دی، کیونکہ کوئی ایسا بندہ اب نہیں ہے، شاید و نادر کوئی رہ گیا ہوگا جس کے پاس موبائل فون نہ ہو۔ PTA کی اگر آپ ویب سائٹ کو دیکھیں تو وہاں سے آپ کو پتہ چلے گا کہ آلریڈی پاکستان کے اندر تقریباً 19 کروڑ لوگوں کے پاس موبائل فون کنیکشن ہے۔ 19 کروڑ لوگوں کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ اس موبائل فون کی پاپولیشن کو بینکڈ لوگوں کے پاپولیشن سے موازنہ کرتے ہیں تو وہاں کا یہ جو ڈیلٹا ہے 100 ملین کا، یہ وہاں سے نکالا جاتا ہے۔ اب ایک اور پرابلم یہ آئی کہ ہر بندہ جو ہے وہ خالی ڈپازٹ جمع کرانے کے لیے یا پیسے جمع کرانے کے لیے بینک میں نہیں آتا، اس کو کریڈٹ کی ضرورت بھی پڑتی ہے وقتاً فوقت۔ اب وہ کریڈٹ کی ضرورت یا قرضے کی ضرورت کیوں پڑتی؟ قرضے کی ضرورت اس لیے پڑتی ہے کہ یا تو اس کو کوئی بیچارے کو ایمرجنسی ہو گئی، میڈیکل ایمرجنسی ہو گئی، کوئی اور اسکول کی فی بل اچانک کوئی آ گیا اور اس کے پاس پیسے نہیں بچے، اس نے وہ کرا دیا، یا کوئی اچانک بجلی کا بل اتنا آ گیا کہ وہ اس کی توقعات سے بہت زیادہ تھا اور وہ اس کے پاس آمدن میں اتنا گنجائش نہیں رہ گئی کہ وہ بجلی کے بل کو اپنے جو ریمیننگ مینز ہیں ان سے پے کر دے، تو وہ لون لینے لگے۔ تو پاکستان میں ٹریڈیشنل بوروئنگ کے ابھی تک جو مروجہ طریقے ہیں وہ ایک تو بینکنگ، جس میں آپ فارمل لون اپلائی کریں اور اس میں سے لون لے لیں، دوسرا انفارمل سیکٹر ہوتا ہے جس میں آپ پرائیویٹ منی لینڈرز کے پاس جاتے ہیں اور ان سے بورو کرتے ہیں،
تھرڈ ہے کہ آپ اپنے دوستوں, یاروں, رشتہ داروں سے بات کرتے ہیں. اب ہمارا ایک تو جو کلچرل سیٹ اپ ہے اس کے تحت آپ یہ خود دیکھیں کہ اگر آپ دوستوں سے یا رشتہ داروں سے پیسے مانگتے ہیں تو آپ کو ایک شرمندگی ہوتی ہے اور آپ اتنے کمفرٹیبل نہیں ہوتے. ایک دفعہ تو کسی سے مانگ سکتے ہیں بس بار بار تو نہیں مانگ سکتے. اور اگر جو پرائیویٹ منی لینڈرز ہیں جن کو ہمارے ہاں پاکستان میں عام اصطلاح میں کوئی اتنا اچھا نام نہیں دیا جاتا, تو وہ آپ کے ساتھ بہت زیادہ زیادتی کرتے ہیں کیونکہ ان کے جو پیسے کو ریکور کرنے کے طریقے ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ خطرناک ہوتے ہیں, میں یہی کہہ سکتا ہوں. اور وہ اتنے انپلیزنٹ ہو جاتا ہے کہ اس سے آپ کی جو زندگی ہے وہ کافی زیادہ امپیکٹ ہوتی ہے. اب اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہماری جو کمپنی ہے اس نے پاکستان کے اندر, پہلی بات تو یہ کہ میں آپ کو بتاؤں ہماری کمپنی جو ہے وہ وجود میں آئی فورن انویسٹمنٹ کے تھرو, اور اس میں ہمارا جو پیرنٹ آرگنائزیشن ہے وہ نینو کریڈ بینک ہے باہر کا. انہوں نے انویسٹمنٹ کی پاکستان میں, اور جو انویسٹمنٹ کی وہ تقریباً $20 ملین انویسٹ انہوں نے کیے پاکستان کے اندر فنڈس, جس کی وجہ سے سیڈ کریڈٹ وجود میں آئی. اس کے بعد ہم نے SECP سے اس کا پراپر لائسنس لیا. میں آپ کو یہاں پہ اسی چیز کے اوپر فرق بتانا چاہوں گا کہ ہماری آرگنائزیشن دوسری آرگنائزیشن سے جو ڈیجیٹل ایپس چلا رہی ہیں لون دینے کے لیے, فرق کیوں ہے اور کیسے. خالی اس لائسنس کو لینے کے لیے لوگوں کو نہیں پتا 20 کروڑ روپے کا پیڈ اپ کیپٹل آپ کا ہونا چاہیے. سر آپ نے بڑی اچھی بات کی. ناظرین میں یہاں پر ابرار صاحب کی بات کو مزید آگے بڑھاؤں گا کہ سر نے بتایا کہ اس ایپلیکیشن کو ریگولائز کروانے کے لیے یعنی کہ کرنے کے لیے 20 کروڑ روپے کا سر نے جو ہے نا ان کو فنڈز کی درکار تھی. لیکن سر اگر ہم دیکھے جائیں تو 25 سے 30 جیسے میں نے آپ سے بات کی, میں ایپلیکیشنز کا نام نہیں لینا چاہوں گا کہ سر وہ کیا کرتی ہیں کہ سر وہ انہوں نے ایک ایپلیکیشن بنائی اور انٹرنیٹ کے اوپر گوگل پلے کے اوپر سر چھوڑ دی. اچھا سر اس میں ہوتا کیا ہے کہ دیکھا کہ جی اور ایڈز لگا دیا سر اس میں. وہ کیا کر رہے ہیں کہ سر وہ آئی تھنک کہ آپ کے ماڈل کو فالو کریں, آپ سے دیکھی انہوں نے اپلیکیشن بنا لی. اب کیا کر رہے ہیں کہ سر ان کا تمام ڈیٹا اٹھا لیا اور نہ ان کی کوئی رجسٹرڈ ہے اور نہ سر وہ لون جیسے 30 دن کا ٹائم دیتے ہیں, 1 ہفتے کے بعد ان کے جو لوگ ہوتے ہیں سر وہ تنگ کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں اور بلیک میل سٹارٹ کر دیتے ہیں. سر آپ لوگ آپ کی کیا اس میں کہنا چاہیں گے سر آپ؟ جی پہلی بات تو سب سے میں یہ آپ کو بڑے وثوق سے اور زور دے کے یہ باور کرانا چاہوں گا کہ ہماری آرگنائزیشن جو ہے وہ اسٹرکٹلی بائی دا رولز چلنے والی آرگنائزیشن. ہماری اپنی بورڈ اپرووڈ پرائیویسی پالیسی, کسٹمر کی انفارمیشن کے لیے ڈیٹا سیکورٹی پالیسی ہے, انفارمیشن سیکورٹی پالیسی ہے. یہ وہ پالیسیز ہیں جن میں ہر چیز لکھ دی گئی ہے کہ کسٹمر کے ڈیٹے کے ساتھ آپ نے کیا سلوک کرنا ہے, اس کو پروٹیکٹ کیسے کرنا ہے, کیسے اپنے ہی سٹاف سے اس کو ایکسپوز ہونے سے بچانا ہے. ہمارے ہاں آپ کو میں شاید جان کے حیرت ہوگی کہ ہم نے ابھی تک کم و بیش 1 سال سوا سال ہوا ہے پاکستان میں آپریٹ کرتے ہوئے اور 2,500 نوکریاں کریٹ کر کے دی ہیں. بہت ماشاءاللہ, یعنی کہ اس کا فزیکل آفس بھی ہے, فزیکل آفس ہے, بہت بڑا آفس ہے. میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے آفس بھی آئیں. اسلام آباد میں ہمارا آفس ہے, انڈسٹریل ایریا میں I-9 میں. یعنی سٹارٹ سے لے کے اب تک ہمارے آرگنائزیشن سے کم و بیش 2,500 لوگ. ابرار صاحب میں تھوڑا سا آپ کو سر یہاں پر کرنا چاہوں گا. ناظرین جیسے کہ ابرار صاحب نے بتایا کہ سر نے بتایا کہ ان کا آفس بھی ہے اسلام آباد انڈسٹریل ایریا میں اور 2,000 پلس ان کا امپلائی بھی ہے. لیکن دوسروں کی جو اگر ہم دیکھتے ہیں جہاں پر لوگوں نے اپنے کمپلین کی ہوئی ہے کہ ان کے آفسز کوئی نہیں, فون نمبرز کوئی نہیں. سر نہیں, اس وقت 2,500 نہیں ہے. میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم نے اس پروسیس کے اندر 2,500 نوکریاں کریٹ کی. اس وقت ہمارے پاس 650 بندہ تو بھی. ٹھیک ہے, یہ وہ لڑکے اور لڑکیاں ہیں پاکستان کے جنہوں نے نارمل FSC یا BA BSc کیا ہوا ہے اور جنرلی ان کو کہیں جب جاب اپلائی کرتے ہیں تو جاب نہیں ملتی. ٹھیک ہے, تو ہم نے ان کو جابس دی. نہ صرف جابس دی ہیں, ہم نے ان کو ایک بیٹھنے کے لیے بہت اچھا ایک ماحول پرووائڈ کیا ہے. ان میں ان کو ٹریننگ دیتے ہیں. ہمارا اپنا ٹریننگ سینٹر ہے جس میں جب اور وہاں پہ اس ٹریننگ سینٹر کی ایک ٹریننگ ہیڈ ہے. جب کوئی لڑکا یا لڑکی جوائن کرتا ہے پہلی دفعہ ہماری آرگنائزیشن میں, ان کو 7 دن کا بڑا انٹینسو کمیونیکیشن, کسٹمر بیہیویئر, یہ سارا کورس کرایا جاتا ہے. اس کے بعد ان کو سیٹ پہ جا کے بٹھایا جاتا ہے کہ آپ نے کسٹمر سے بات کیسے کرنی.
تو پہلی بات تو یہ آپ نے جو کہا کہ اللیگل ایپس آپریٹ کر رہی ہیں، انفارچونیٹلی پاکستان میں ایسا ہے، اللیگل ایپس آپریٹ کر رہی ہیں، لیکن اچھی بات یہ ہے کہ وہ ان ایپس کے حوالے سے قانون نافذ کرنے والے جو ہمارے ادارے ہیں ان کو اب مکمل انفارمیشن مل گئی ہوئی. اچھا سر، ویری گڈ. یہ ناظرین بڑی اچھی بات سر نے کی کہ جو انلیگل ایپس کام کر رہی ہیں لون والی، ہمارے ادارے بھی ان کے خلاف متحرک ہو چکے ہیں. اچھا، نقصان یہ ہو رہا ہے ان لوگوں کا کہ ان لوگوں کی جو غلط پریکٹسز اور غلط جو بیہیویئر ہے ان کی وجہ سے جو جینون لوگ ہیں ہمارے جیسے جو لائسنس لے کے کام کر رہے ہیں وہ ان کو بھی ایک ہی طرح سے لوگ تصور کرنا شروع ہو گئے، جبکہ ایسا نہیں ہے. پہلی بات تو یہ کہ آپ کا ڈیٹا جو ہے وہ ہمارے پاس مکمل طور پر محفوظ ہے. اس ڈیٹے کو ہمارا کوئی بھی کال سینٹر کا ایجنٹ نہ دیکھ سکتا ہے. کال سینٹر کے ایجنٹ کو تو چھوڑ دیں، میں ایز اے سی او نہیں دیکھ سکتا وہ ڈیٹا. بڑی امپورٹنٹ بات ابرار صاحب نے یہاں پر کی ہے کہ سر ہم تو یہ سنتے آئے ہیں اس میں کہ جی انہوں نے اپلیکیشن لون تو لے لیا، 6,000 کا اپروو کروایا، 4700 روپے ملے، وہ بھی ایک ہفتے کے بعد. اس کے بعد سر دھمکیاں آنا اسٹارٹ کی، جی ہم آپ کا ڈیٹا، کیونکہ سر موبائل ایک ایسی چیز ہے جس میں ہمارا فیملی کا ڈیٹا ہوتا ہے. جب جیسے ہی سر ہم نے اپلیکیشن کو ہم اپنی پرمیشن دیتی ہے تو تمام جو ایک قسم کا ہمارا موبائل فون ہیک ہو جاتا ہے. سر لون نہ دیری کی صورت میں سر وہ ڈارک ویب پر ڈالنے کی دھمکی دیتے ہیں. کیا سر آپ نے کہا کہ آپ کا اس کا ڈیٹا تو آپ ہی نہیں دیکھ سکتے؟ میں نہیں دیکھ سکتا. میں آپ کو اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں آپ کو لون کے پروسیسنگ کا تھوڑا سا سسٹم بتانا چاہوں گا تاکہ اس سے آپ کو بھی اور ہمارے آپ کے جو کسٹمرز ہیں ان کو بھی آگہی ملے. دیکھیں، ہمارا پورا پروسیس جو ہے وہ پیپر لیس ہے. کوئی کاغذ کہیں پہ کہیں سائن نہیں ہوتا. ٹوٹلی ڈیجیٹلی آپ اپلائی کرتے ہیں. جب آپ اپلائی کرتے ہیں تو یہ آپ بیسکلی ہمارے کسی بندے سے بات نہیں کر رہے، وہ آپ ہماری سسٹم سے بات کر رہے ہیں. جو ہمارا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے اوپر بنا ہوا سسٹم ہے اس سے بات کر رہے ہیں. جب آپ اپلائی کر رہے ہوتے ہیں تو کوئی آپ کی اپلیکیشن کو دیکھ بھی نہیں سکتا کہ آپ نے کیا اپلائی کیا. جب آپ پوری طرح اپنے قواعد، اپنے پرٹیکولرز اس اپلیکیشن میں جب آپ ٹائپ کر دیتے ہیں تو اس کے بعد وہ اپلیکیشن جو ہے وہ سیل ہو جاتی ہے، وہ بند ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، آپ چاہیں تو اپنی امینڈمنٹ کر سکتے ہیں اس میں ایڈٹ فنکشن میں جا کے، لیکن جب آپ نے یس دبا دیا تو اس وقت آپ نے اپنا تمام ڈیٹا ہمارے حوالے کر دیا. اس کے بعد صرف 2 لوگ ہیں، یعنی 2 ڈپارٹمنٹس ہیں جنہوں نے آپ کے اس ڈیٹے کا کچھ حصہ یعنی CNIC نمبر اور فون نمبر یہ انہوں نے لینا ہے. اور یہ پاکستان کے لاء کی ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ کے ڈیٹا کے حوالے سے لینڈ کرنے سے یعنی آپ کو قرضہ دینے سے پہلے ہم نے جو کریڈٹ بیورو ہیں ان سے آپ کے بارے میں انفارمیشن ہم نے چیک کرنی ہے. نادرا سے ہم نے آپ کا جو CNIC کا ڈیٹا ہے وہ چیک کروانا ہے. کیوں؟ خدا نہ کرے کسی کے دل میں اگر کوئی فطور ہے، نیت میں فطور ہے، اور وہ اپنے کسی بھائی کا، بہن کا، دوست کا، رشتہ دار کا ID کارڈ لے کے اس کے اوپر لون اپلائی کرنا شروع کر دے تو فرینکلی اس فراڈ کو تو ہم نے چیک کرنا ہے، پکڑنا ہے. ہم نے یہ بھی چیک کروانا ہے کہ آپ کا نام پاکستان کے کسی ٹیرر لسٹ میں جو اینٹی ٹیرر جو لسٹ بنتی ہے اس میں تو نہیں آیا ہوا. کیونکہ اگر خدا نہ کرے ہم ایسے بندوں کو چیک نہیں کریں گے تو نہ جانتے ہوئے، نہ دانستہ طور پہ بھی ہم غلطی سے بھی اگر کسی ایسے بندے کو لون دے دیں جو کہ پیسہ اپنا جو ہے کسی غلط مقاصد میں جرم کے لیے کرنے کے لیے استعمال کر لے تو یہ تو ٹھیک بات نہیں ہوگی. تو ہم نے یہ ذمہ داری یہ بھی لی کہ ہم نے آپ کا ڈیٹا 4 فلٹرز میں سے گزارنا ہے. تصدیق جو کریڈٹ بیورو ہے، یا ڈیٹا چیک وہ بھی کریڈٹ بیورو ہے، یہ گورنمنٹ آف پاکستان کے منظور شدہ ڈیٹا بیوروز ہیں. اس کے بعد نادرا کے بارے میں سب جانتے ہیں، ہمارے تمام پاکستان کے جو سٹیزنز ہیں ان کا ڈیٹا نادرا کے پاس ہے. تو CNIC کا ہم نے چیک کروانا ہے کہ بھائی یہ بندہ حیات ہے جس کا CNIC ہمیں دیا جا رہا ہے. اس کے بعد ہم نے وہ اینٹی ٹیرر لسٹ جو ہے اس میں سے بھی آپ کا نام گزارنا ہے کہ آپ کا نام کہیں وہاں اپیئر تو نہیں ہو رہا تھا. ٹھیک ہے، تو یہ 4 فلٹرز جب گزر جاتے ہیں اس کے بعد تو صرف آپ ابھی ایلیجیبلٹی کی پہلی سٹیج کلیئر کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ میں آپ کو یعنی بتا رہا ہوں کہ جو جینون لون دینے والے ادارے ہیں میں ان کا طریقہ کار بتانا چاہ رہا ہوں جس سے ہم پوری طرح فالو کر رہے ہیں. ٹھیک، یہ جب 4 فلٹرز گزار لیتے ہیں تو پھر ہم اسیس کرتے ہیں کہ آپ کی ری پیمنٹ کیپیسٹی اس لون کو لینے کی ہے یا نہیں ہے. ٹھیک، یہ عین ممکن ہے کہ آپ نے 50,000 روپے کا لون اپلائی کیا، لیکن جب ہم نے آپ کی انکم، آپ کی ایج اور باقی سارے جو فلٹرز تھے ان کو جب اپلائی کیا تو پتہ چلا کہ نہیں، آپ کی ری پیمنٹ کرنے کی کیپیسٹی وہ صرف 30,000 روپے تک کے لون کی. کیوں
کہ آپ نے ہو سکتا ہے این ممکن ہے کہ آپ نے کسی دوسرے ادارے سے بھی لون لے رکھا ہو, ٹھیک, تو آپ اس کو بھی تو پے کریں گے نا. تو آپ کی جو سیلری ہے آپ نے اسی میں سے ہی پے کرنا ہے. یعنی آپ نے جو ڈکلیئر کیا کہ میری انکم ذریعہ آمدن جو ہے وہ مثال کے طور پہ 40,000 روپے مہینہ ہے, تو ہم یہ دیکھیں گے کہ جس بندے کی ذریعہ آمدن اور ٹوٹل مہینے کی آمدن ہی 40,000 ہے, وہ 50,000 روپے کا لون کیسے لے سکتا ہے؟ جی ناظرین ویلکم بیک. بڑی ہی امپورٹنٹ گفتگو چل رہی ہے ہماری. جو اس وقت موجود ہیں ابرار امین صاحب, جو کہ سی او ہیں بروقت ایپ کے, اور میں نے جیسے بتایا تھا کہ ابرار امین صاحب نہ صرف پاکستان میں بلکہ پاکستان سے باہر بھی پاکستان کا نام روشن کر چکے ہیں, اور بڑے بڑے ادارے جو ہیں نا ابرار صاحب کے ہاتھوں سے وہ تعمیر ہو چکے ہیں, اور وہ اربوں روپے کا منافع کما رہے ہیں. بیسک ہمارا پروگرام کرنے کا جو مقصد ہے, جیسے کہ ابرار صاحب سے ہماری بات بھی ہو رہی ہے کہ جو آن لائن لون ایپس کام کر رہی ہیں ان کے اوپر جو ہے نا ہم عوام کو آگاہی دے سکیں. اچھا سر, میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ جو بڑے بڑے بینکس ہوتے ہیں, بڑے بڑے ادارے ہوتے ہیں سر, وہ تو بڑی بڑی گارنٹی مانگتے ہیں, اور آپ سر صرف موبائل کے اوپر پرمیشن مانگتے ہیں سر, آپ ان کے اوپر لون دے دیتے ہیں سر. دیکھیں, سب سے بڑا فرق جو میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کو پتہ چلے, ہمارا جو بزنس ہے وہ کہلاتا ہے نینو لینڈنگ. نینو لینڈنگ جو ہے وہ ٹپکلی 1,000 روپے سے لے کے تو 40-50,000 روپے تک کی جو اماؤنٹ ہے اس کو جب آپ لینڈ کرتے ہو تو وہ نینو لینڈنگ میں کراتے ہیں. اس کے بعد والی جو اسٹیج آتی ہے وہ مائکرو فائنینس آ جاتی ہے. ٹھیک. سو مائکرو فائنینس کے ادارے پاکستان میں موجود ہیں اور بڑے اچھے طریقے سے کام بھی کر رہے ہیں. فرق کہاں ہے ان میں اور ہمارے طریقہ کار کے اندر؟ آپ یہ دیکھیے کہ اگر آپ لیٹ سے کسی بینک میں 10,000 روپے کا لون لینے جائیں تو اس وقت جو پاکستان کے اندر رائج بینکنگ ہے اس میں وہ 10,000 روپے کا لون آپ کو کوئی نہیں دے گا. ٹھیک ہے, اور اگر ملے گا بھی تو اس کا پروسیس جو ہے وہ کافی مشکل ہے. ہم نے اس تمام چیز کو اسٹڈی کرنے کے بعد یہ اندازہ لگایا کہ پاکستان کے اندر, اور یہ اسٹڈیز آ چکی ہیں, کم و بیش 2.5 سے 3 کروڑ لوگ ایسے ہیں جو لوور انکم سیگمنٹ کے اندر ایگزسٹ کر رہے ہیں, لیکن ان کو وقتاً فوقتاً پیسے بورو کرنے کی ضرورت رہتی ہے, اور ان کا جو ایوریج ٹکٹ سائز جس کو ہم بولتے ہیں وہ ہے یہی اماؤنٹ 30,000 40,000 50,000. وہ وقتی طور پہ ان کو ضرورت پڑتی ہے اور اس کے بعد وہ استعمال کرتے ہیں پیسہ, اور وہ اس کے بعد واپس کر دیتے ہیں. تو ہم نے کوشش یہی کی کہ ان لوگوں کی ضرورت, اگر آج لیٹ سپوز میں پریکٹیکل اگزامپل دینا چاہتا ہوں, آج اگر بجلی کا بل آ گیا اور ہمارے ہاں بجلی کے بل کی جو ڈیو ڈیٹ ہوتی ہے وہ بجلی کے بل کے ریسیو کرنے کے 2 دن کے بعد ہوتی ہے, میکسیمم 3 دن کے بعد ہوتی ہے, اور وہ منتھ اینڈ کے اوپر تقریباً موسٹلی بجلی کے بل آتے ہیں, اور اس وقت تک آپ کا جو سیلریڈ بندے کا جو کیش فلو ہے وہ کافی زیادہ ختم ہو چکا ہوتا ہے. تو اگر آپ نے بجلی کا بل دینا ہے تو آپ اس کو 1 ہفتے تک انتظار نہیں کر سکتے کہ آپ کو کہیں لون اپلائی کیا پھر 1 ہفتے کے بعد لون آیا اور کو ہوا. تو ہمارا جو پورا پروسیس ہے وہ میکسیمم فرسٹ ٹائم اگر آپ اپلائی کرتے ہیں تو پوری پروسیسنگ اور اس کو گزارنے کے بعد 36 گھنٹے کے اندر آپ کو لون مل جاتا ہے پہلی دفعہ میں. 36 گھنٹے کے اندر لون. اور اگر آپ ریپیٹ کسٹمر ہیں, یعنی آپ نے ہم سے ایک دفعہ پہلے لون لیا تھا اور آپ کو پھر ضرورت پڑ گئی لون لینے کی, تو 15 منٹ میں پیسے آپ کے اکاؤنٹ میں کریڈٹ ہو جاتے ہیں. اور جب اکاؤنٹ میں کریڈٹ ہوتے ہیں تو یہ میں پھر دوبارہ آپ کے توسط سے لوگوں کو بتانا چاہوں گا, وہ آپ کے بینک اکاؤنٹ میں جائیں گے. 3 طرح کے اکاؤنٹس ہیں جن میں ہم پیسہ بھجوا رہے ہیں. اگر آپ کا ایزی پیسہ اکاؤنٹ بنا ہوا ہے تو آپ کے ایزی پیسہ اکاؤنٹ میں پیسہ چلا جائے گا. اگر آپ کا جائز کیش کا اکاؤنٹ بنا ہوا ہے تو آپ کا جائز کیش میں چلا جائے گا. صحیح. اور اگر آپ کا کسی نارمل مین اسٹریم بینک کے اندر اکاؤنٹ ہے تو وہاں پہ IBFT ہوتا ہے, انٹر بینک فنڈ ٹرانسفر, اس کے تحت اس اکاؤنٹ میں پیسہ چلا جائے گا. تو سہولت ہم نے پیدا کرنے کی کوشش کی. آپ کے سوال کا جواب واپس دینے کی طرف آ رہا ہوں. سہولت یہ دینے کی کوشش کی کہ جب آپ کو ضرورت جس وقت ہے اس وقت آپ کو پیسہ ملے. ٹھیک ہے, سہولت کے ساتھ ملے, رازداری کے ساتھ ملے. یعنی آپ کا اور ہمارا ایک رازداری کا ایک رشتہ ہے, اس میں ہم رہتے ہوئے آپ کو پیسہ وہ دے دیں. اور پھر آپ نے مجھ سے پوچھا کہ جی یہ آپ باقیوں سے کیسے ڈفرینشیٹ کرتے ہیں. تو دیکھیں, بینکس کا کام جو ہے وہ جنرلی ریٹیل بینکنگ کے اندر اس ڈومین کے اندر وہ آپریٹ کرتے ہیں. اس کے بعد مائکرو فائنینس کا میں نے بتایا کہ وہ مائکرو فائنینسنگ بھی کر رہے ہیں. ہم اس سے بھی لو لیول کے اوپر آ گئے تاکہ ان لوگوں کی ضرورت کو ایڈریس کر سکیں
کہ جن کو پیسہ تھوڑی مقدار میں تھوڑے دن کے لیے چاہیے. یہ میں دوبارہ بتا رہا ہوں, تھوڑی مقدار میں تھوڑے دن کے لیے چاہیے. سو عمومی طور پہ لوگ جو ہم سے پیسہ لے رہے ہیں وہ 30 دن کے لیے لیتے ہیں یا 60 دن کے لیے لیتے ہیں, اس کے بعد وہ پیسہ واپس کر دیتے ہیں اور وہ لون ختم ہو جاتا ہے 60 دن کے بعد. وہ رہتا نہیں ہے, وہ برقرار نہیں رہتا لون, صحیح, وہ پورا 100% پے ہو جاتا ہے. تو اس طرح سے ہم آپریٹ کر. اور آپ نے کہا کہ ڈیٹا, آپ نے مجھ سے ڈیٹا کی بات کی تھی, میں وہ اس بارے میں بہت کلیئرٹی کے ساتھ آپ کو آج ایک چیز بتانا چاہتا ہوں. ایک دفعہ جب ڈیٹا آپ کو ہمارے پاس آ جاتا ہے تو ہم آپ کے نہ تو جو فون کے اندر آپ کی جو البمز یا تصویریں جو پڑی ہوتی ہیں ہم ان کو ایکسیس نہیں کرتے, بالکل نہیں کرتے. نہ ہی ہم آپ کے جو کانٹیکٹ لسٹ ہوتی ہے ان میں سے کسی کو کانٹیکٹ کرتے ہیں. ہم صرف آپ کو کانٹیکٹ کریں. اور میں آپ کو یہ پھر آپ کے توسط سے اپنے ناظرین کو بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ جہاں پہ ہمیں ایسی کوئی شکایت ملتی ہے کہ ہمارے کسی اسٹاف ممبر نے کسی کسٹمر کے کسی کانٹیکٹ کو فون کیا یا دھمکی دی, یا یہ ایون دھمکی میں یہ کہا ہے کہ جی میں آپ کے کانٹیکٹ جو ہے وہ اوپن کر دوں گا, آپ کی تصویریں پبلک میں پبلش کر دوں گا, پہلی بات تو یہ کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے, وہ ایسا کر نہیں سکتا, پہلی بات تو یہ. لیکن اگر اس نے کوئی ہیک کیا سسٹم یا کسی طرح سے کوئی کسی طریقے کار سے بھی اس نے یہ کوئی اپروچ کر بھی دیا کسی کسٹمر کو تو وہ ٹرمینیٹ ہو جاتا, وہ نوکری سے فارغ ہو جاتا. زیرو ٹالرنس پالیسی ہے آپ کی پالیسی کی. اگر کوئی بروقت کا نمائندہ کسی کسٹمر کو کال کر کے تنگ کرتا ہے, تنگ کرے گا, ٹھیک, یہ زیرو ٹالرنس, اور ہم نے یہ کیا ہے اور آئندہ بھی کریں گے. لیکن میں آپ کو پھر یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ کم از کم ہمارے کسی امپلائی کے پاس یہ ایکسیس ہی نہیں ہے کہ وہ ڈیٹا لے سکے. ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ وہ انجانے میں کسی کسٹمر کو یہ تاثر دینے کی کوشش کرے کہ جی میرے پاس ڈیٹا آپ کا آ گیا اور میں اس کو ریلیز کر دوں. although وہ کر نہیں سکتا, لیکن میں بھی اس کو ڈرانے کے لیے کہ جی لون پے کر دیں جلدی یا کچھ اور, اگر وہ یہ تاثر دینے کے لیے بھی دھمکی دیتا ہے تو وہ تو اپنی نوکری سے گیا. سر بہت اچھی آپ نے بات کی کہ سر جیسے کہ آپ کو معلوم ہے, ہم ابرار صاحب سے ہماری بات بھی ہو رہی کہ سر یہ جو جیسے ڈیٹا کو جب ہم پرمیشن دے دی, ہمارا ڈیٹا بیچ ہو گیا, اس کے بعد جو سر دوسری اپلیکیشنز ہیں, میں آپ کی اپلیکیشن کا نام بالکل بھی نہیں لوں گا, جو دوسری اپلیکیشن ماڈل کے اوپر کام کریں لیکن وہ آپ لوگوں کو سر ضرور بدنام کریں, تو آپ جیسے جو اوریجنل ہیں جو ایک نمبر طریقے سے کام کریں, آپ نے کیا کبھی اداروں سے شکایت کی سر؟ دیکھیے میں آپ کو بتاتا چلوں, ہم لوگ وہ ادارہ ہیں, سیٹ کریڈٹ کے حوالے سے بات کر رہا ہوں, جو یہ تہیا کر کے بیٹھا ہوا ہے کہ ہم بائی دا رولز چلیں گے, ٹھیک ہے. اور ہم لوگ یہ بھی آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں, پاکستان کے دو جو فائنینشیل سیکٹر کے ریگولیٹرز ہیں, ایک اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے اور دوسرا SECP ہے, دونوں بہت ہی اعلیٰ پائے کے ریگولیٹرز ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ اس کی وجہ سے پاکستان کا جو بینکنگ اینڈ فائنینشیل سیکٹر سسٹم ہے وہ بڑا سٹیبل ہے, اور ان دونوں ریگولیٹرز نے اس میں بہت محنت کی ہے اور بہت میجر رول پلے کیا. ہم کیونکہ SECP سے لائسنس یافتہ ہیں تو ہم تو SECP کو ہی اپنا ریگولیٹر, ہمارا ریگولیٹر ہے وہی, تو ہم ایز اے ریگولیٹر ہم SECP کے پاس ہی جاتے ہیں. تو ہمارا جو یہ آن گوئنگ ڈائلاگ ہے یہ SECP کے ساتھ چلتا رہتا ہے. ٹھیک, اور ہم نے SECP سے ریکویسٹ بھی کی ہے کہ جناب جو اس طرح کے ادارے ہیں جو بدنامی کا باعث بن رہے ہیں انڈسٹری کا ایز اے ہول, اور انڈسٹری کے اوپر ایک چھاپ لگ رہی ہے غلط طرح کی کہ جناب یہ ڈیٹا لیک کرتے ہیں, ڈیٹا بیچتے ہیں, لوگوں کو دھمکیاں دیتے ہیں, گندی زبان استعمال کرتے ہیں. یہ دیکھیں ایز اے CEO میرا فرض ہے کہ میں اویئر رہوں کہ مارکیٹ میں ہمارے بارے میں لوگ کیا کہہ رہے ہیں. تو میں آپ کو ایک ٹرم ہے وہ بتانا یا اس کا ذکر کرنا چاہوں گا, پرسیپشن اینڈ ریالٹی. رائٹ, ایک پرسیپشن ہے آج کل کا, کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے, اس میں اسی طرح ایک کمرے میں بیٹھ کے ایک بندہ اگر اپنا ویلاگ کر دیتا ہے تو اس کو آپ روک تو نہیں سکتے, آپ اس کو منہ تو بند نہیں کر سکتے. وہ اس کی YouTube پہ ویڈیو اگر کوئی آ جاتی ہے تو آپ جا کے اس YouTube کے ویڈیو کو کورٹ میں سو تو نہیں کر سکتے, کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں, لیکن وہ ایک ٹائم کنزیومنگ بہت ایفرٹ اور پروسیس ہے. پاکستان کے اندر آپ
سوشل میڈیا کے اوپر، کیونکہ یہ ایک نئی آزادی ملی ہے پاکستان میں سوشل میڈیا کے لوگوں کو، تو وہ اپنی مرضی اور دانش یا سمجھ کے مطابق جو بھی بولنا چاہتے ہیں وہ بول دیتے ہیں، لیکن ریئلٹی اس کے برعکس ہے. میں کہنا یہ چاہتا ہوں، ہم نے آپ کو جان کے حیرت شاید ہو کہ یہ 1.25 سال کے اندر 24.5 لاکھ لوگوں کو لون دیا ہے. 24.5 لاکھ لوگوں پاکستانیوں کو لون دیا. اور کتنی اماؤنٹ سر؟ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ اماؤنٹ جو ہے وہ 20 ارب روپے سے زیادہ کی. 20 ارب سے زیادہ. اور یہ ہمارا اپنا پیسہ جو ہم نے دیا. اچھا، رسک ہمارا ہے، ٹھیک، پیسہ ہمارا ہے، ٹھیک ہے، اور انفراسٹرکچر ہمارا ہے، لیکن ہم یہ سارا کام ایک لائسنس کے اندر رہتے ہوئے کر رہے ہیں، ان لائسنس نہیں کر رہے. ہمارا کوئی بھی پروسیس، کوئی بھی پروسیجر انڈاکیومنٹڈ نہیں ہے. میں یہ پھر دیکھیں، ایک پروسیس ہوتا ہے کہ میرا خیال آیا مجھے یہ کام کر دینا چاہیے تو میں نے کام کر دیا، بعد میں پتہ چلا کہ نہیں یہ کام ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھے یہ کام ڈفرینٹ طریقے سے کرنا چاہیے تھا. تو اس شک کے دائرے کو توڑنے کے لیے ہم نے وہ ہر پروسیس اور پروسیجر ڈاکومنٹ کر دیا. ٹھیک، کہ کال سینٹر والا یہ کال کرے گا، صبح 9 بجے سے پہلے کال نہیں کرے گا، شام کو 7 بجے کے بعد کال نہیں کرے گا. صحیح. کال میں سر اور میڈم کہہ کے بات کرے گا. اگر کسٹمر غصے میں آ گیا بالفرض تو آپ اس سے بڑے دھیمے لہجے میں بات کریں گے، آپ اس کے جواب میں واپس غصے میں آ کے کوئی غلط لفظ استعمال نہیں کریں گے. اس کوالٹی کنٹرول کے اوپر اتنی زیادہ سختی ہے کہ ہفتے میں ایک دن میں نے مختص کیا ہوا ہے کہ جو ہمارے ادارے کے لوگ جو کسٹمرز کو کالیں کر رہے ہوتے ہیں وہ کالوں کی ریکارڈنگ میں سنتا ہوں شاندار. خود یہ دیکھنے کے لیے کہ ہماری طرف سے کال کا جو معیار ہے وہ کیا ہے، کوئی غلط بات ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی. یہ میری ذمہ داری بنتی ہے. اچھا ابرار صاحب، آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ آپ جو کوالٹی کنٹرول ہے خود اس کو مانیٹر کریں، لیکن سر اس کے برعکس آپ کی جو ایپس ہے اس کے بارے میں بھی لوگوں کو بہت زیادہ شکایت ہیں کہ جی ڈیٹا کو بھی بریچ انہوں نے کیا ہوا ہے. اور سر اس کے بارے میں عام سی جو شکایت ہے کہ سر آپ جو لوگ ہیں سر وہ ڈیٹا کو سیل کرتے ہیں، اور سر اسی ڈیٹا سیلنگ کے اوپر جو ڈیولپڈ کنٹری ہیں امریکہ جیسے میں گوگل اور فیس بک کے جو سر جو تھے سندر پچائی اور جو مارک زکربرگ کو وہاں کی کورٹ نے بلا رہی ہے کہ جی آپ لوگوں کی پرائیویسی کو متاثر کر رہے ہیں، اور سر ہم تو انڈر ڈیولپڈ کنٹری ہیں اور پھر بھی ہم اس میں کر رہے ہیں. اس کے بارے میں سر آپ کیا کہیں گے؟ جی ایک انسیڈنٹ بھی ایسا ہمارے سامنے نہیں آیا جس میں بر وقت سے سیڈ کریڈٹ سے یعنی ہماری پروڈکٹ سے کسی کسٹمر کا ڈیٹا بکا ہو آج تک. یہ میں بالکل بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں. یہ میں نے وہی دوبارہ بات کی، پرسیپشن ورسز ریالٹی. دیکھیں ڈیٹا بکتا کیسے؟ بکے گا تب کہ اگر کوئی ایسی سورس ہو جہاں سے کسٹمر کا ڈیٹا ہیک ہو جائے، اس کی کاپی ہو جائے اور وہ کاپی جا کے مارکیٹ میں بک جائے. اب ڈیٹا کی 2 فارمز ہیں. ایک فارم تو ہے آپ کی کانٹیکٹ لسٹ سر، اس پہ جیسے میں نے عرض کیا کہ کانٹیکٹ لسٹ پہ کسی کو ایکسیس ہی نہیں، وہ سیل ہو چکا ہوتا ہے. یعنی ہماری ایپ جو ہے جب آپ کے فون سے جب رابطہ ہو رہا ہے تو اس ایپ کو اختیار نہیں ہے ایپ کو کہ وہ آپ کے کانٹیکٹ لسٹ کو دیکھ سکے. سر آپ یہ بتا رہے ہیں کہ جی آپ کی ایپ کو بھی پرمیشن نہیں ہے کہ وہ کانٹیکٹ لسٹ کو دیکھ سکے، تو لوگوں کے ہاتھ لگنا تو بڑی مشکل بات ہے. میں یہ تو بتانا چاہ رہا ہوں، فرق یہ تو بتانا چاہتا ہوں، پرسیپشن ورسز ریالٹی. پرسیپشن یہ ہے کہ جی ہم لوگوں کے کانٹیکٹ لسٹ پڑھتے ہیں، ہم ان کی جو تصویریں ہوتی ہیں وہ پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں اور ان کی کاپیاں کر لیتے ہیں اور مارکیٹ میں بیچ دیتے ہیں اور بلیک میل کرتے ہیں. پھر یہ پرسیپشن ہے نا. ریالٹی یہ ہے کہ ہماری ایپ جو کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اوپر بنی ہوئی ہے وہ کسٹمر کے کانٹیکٹ کو ایکسیس نہیں کر سکتی، تو کسٹمر ہمارے سٹاف کو تو بہت دور کی بات ہے. ناظرین، ابرار امین صاحب کے ساتھ ہماری بڑی ہی انٹرسٹنگ گفتگو چل رہی ہے، اور خاص کر جو یہ جو آن لائن جو ہم ایپس کے بارے میں بات کر رہے تھے، بڑا ہی زبردست سر کا مجھے جو آج کا یہ پروگرام چلتا ہوا نظر آ رہا ہے. ناظرین میں آپ سے درخواست کرنا چاہوں گا جو ہمارا پروگرام ہے اس کو پورا دیکھیے گا. یہ جو ہے ایک آن لائن نالج آپ کے لیے بہت زیادہ یہ جو ہے ایک پروگرام آپ کو دے گا. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. جی ناظرین ویلکم بیک. جیسے کہ ہم بات کر رہے تھے کہ جی ابرار صاحب نے پرمیشن کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے کہ ابرار صاحب ہم پوچھیں گے اچھا سر
آپ کی جو ایپس ہے آپ نے بتایا کہ کانٹیکٹ لسٹ کی جب پرمیشن ہوتی ہے وہ آپ کی ایپ کے علاوہ یعنی کہ وہ ایون کہ جو عام آدمی ہے وہ نہیں دیکھ سکتا اس کو, ٹھیک ہے سر. پرمیشن آپ لوگ کیوں طلب کرتے ہیں جو ایپس کے اندر؟ میں ایک مثال دیتا ہوں آپ. پہلے تو میں پرمیشن کی ٹائپس تھوڑی سی آپ کو ڈیفائن کرنا چاہوں گا. دیکھیے جو بھی ایپ استعمال کرتے ہیں نا آپ اسمارٹ فون کے اوپر, اس کو کچھ نہ کچھ پرمیشنز چاہیے ہوتی ہیں اس رزلٹ کو ڈلیور کرنے کے لیے جو آپ اس ایپ سے رزلٹ ڈلیور کرنا چاہ رہے ہیں. مثال آپ کو دو دوں, آپ کو سمجھ آ جائے گی. آج کل ہر بندہ زوم کال کرتا ہے سر. تو زوم کال جب آپ کرنے لگتے ہیں تو وہ آپ سے آپ کے کیمرے, مائکرو فون اور آپ کے میڈیا کی پرمیشن مانگتا ہے. بالکل ٹھیک. اگر آپ پرمیشن نہیں دیتے تو آپ زوم کال نہیں کر سکتے. وہ اس لیے پرمیشن مانگتا ہے کہ آپ کے ایپ کو اور کیمرے کو پرمیشن دے گا تو وہ سیشن آن کرے گا نا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. ٹیمز والے بھی جو ٹیم کا سافٹ ویئر وہ بھی یہ مانگتا ہے. آپ نے کبھی غور کیا کہ واٹس ایپ آپ کی کیا پرمیشن مانگ رہا ہو؟ آپ غور کریں تو آپ چونک گے. کبھی آپ نے گوگل کی پرمیشن دیکھی؟ سندر پچائی کا آپ نے نام لیا. سندر پچائی کی جب یو ایس اسٹینڈنگ کمیٹی آن جو نیشنل سیکورٹی تھی اس میں جب پیشی ہوئی تھی تو اس میں ان سے پوچھا ان کے ایک کانگریس مین نے کہ جناب مجھے آپ یہ بتائیے کہ اس کمرے میں اٹھ کے اگر اس پوائنٹ سے اس پوائنٹ پہ چل کے واپس آؤں گا تو کیا یہ چیز گوگل کو پتہ ہوگی؟ تو پہلے تو وہ دائیں بائیں شائیں کرتا رہا, لیکن الٹیمیٹلی جب انہوں نے اس کو پریس کیا کہ آپ بتائیں تو اس نے کہا ہاں یہ گوگل کو پتہ ہوگا. سر بڑی امپورٹنٹ بات آپ نے کر دی ہے سر. اس کے پیچھے اب تھوڑا سا اس کے آنسر کی طرف اب میں جواب کی طرف آتا ہوں. ہماری ایپ جو ہے مثال کے طور پہ ایک پرمیشن لیتی ہے لوکیشن کی. دیکھیں یہ بہت آج کل کے دور میں یہ پرمیشن لینا بہت ضروری ہو گیا ہے. ہم اپنا لون پاکستان کے شہریوں کو دینے کے لیے بیٹھے ہیں. اگر کوئی بندہ افغانستان سے اپلائی کر دے اور ہمیں پتہ نہ ہو کہ یہ لوکیشن افغانستان کی آ رہی ہے اور اس نے کوئی اپنا اکاؤنٹ یہاں پہ اپنا یا کسی اور کا اکاؤنٹ یہاں کھلوایا ہوا ہے جس میں وہ ہمیں کہے کہ جی میں نے اپلائی کر دیا ہے اس میں آپ پیسے دے دیں, تو ہم تو الرٹ نہیں ہو پائیں گے کہ یہ پاکستان سے باہر سے بیٹھ کے اس کی جو ایپ ہے اس کی پرمیشن لی ہوئی ہے. انڈیا سے کوئی جائے بارڈر پار کر کے وہاں سے اپلائی کر کے ہمارا لون اپلائی کر دے اور ہمیں پتہ نہ ہو کہ اس نے انڈیا سے بیٹھ کے اپلائی کیا ہمارا لون, تو ہم تو جیسے کہتے ہیں نا وہ مغالطے میں مارے جائیں گے. سو وی نیڈ ٹو انشور کہ یہ پاکستان کے ٹیریٹوریل باؤنڈریز کے اندر سے کوئی پاکستان کا شہری زندہ حیات اپلائی کر رہا ہے ہمارے لون کے لیے. تو ایک پرمیشن کی ایگزامپل میں نے آپ کو ہی دے دی. دوسری ایگزامپل دیتا ہوں, کیمرے کی پرمیشن. کیمرے کی پرمیشن اس لیے چاہیے کہ جب ہم آپ سے کہتے ہیں کہ جی آپ اپنا آئیڈینٹی کا کوئی پروف ہمارے سے شیئر کریں تو آپ اپنا شناختی کارڈ نمبر جو ہے اس کی تصویر ہمیں اس وقت یا تو اپلوڈ کرتے ہیں, ٹھیک ہے سر, فون میں سے, یا لائیو تصویر اس وقت کیمرے سے کھینچ کے آپ ہمیں شو کرا دیتے ہیں. لیکن اب ہمیں یہ نہیں پتا کیونکہ آپ تو کیمرے کے پیچھے ہیں, چھپے ہوئے ہیں, ہمیں آپ نظر نہیں آ رہے, تو ہمیں نہیں پتا کہ یہ واقعی آپ کا آئی ڈی کارڈ ہے کہ نہیں, یا آپ نے کسی کا آئی ڈی کارڈ استعمال کر لیا. تو نیکسٹ اسٹیپ میں ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ اپنی لائیو سیلفی ہمیں شو کرائیں. صحیح. تو اگر کیمرے کے اوپر ہمارا پرمیشن کا رائٹ نہیں ہوگا تو کیمرہ تو اس وقت آپریٹ ہی نہیں کرے گا, ہماری ایپ اور کیمرہ مل کے آپس میں آپریٹ نہیں کریں گے. سر آپ یہ جاننے کے لیے لیتے ہیں پرمیشن کہ آیا کہ جو بندہ لون اپلائی کر رہا ہے وہ وہی بندہ ہے جس کے لیے آپ لون وہ اپلائی کرنا چاہ رہا ہے؟ جی بالکل, کسی دوسرے کے بہاف پر تو نہیں کہہ رہا سر. سو ہوگا کیا کہ آپ نے ابھی 1 منٹ پہلے اپنے CNIC کی کاپی اپلوڈ کی, ٹھیک, اب ہمارا سافٹ ویئر آپ سے کہے گا, سافٹ ویئر کہ آپ اپنی لائیو سیلفی کیمرہ کھولیں, آن کریں اور سیلفی ہمیں دکھائیں. بالکل ٹھیک. تو جب سیلفی آپ کی ہمیں آئے گی تو وہ سیلفی کی تصویر اور آپ کی جو CNIC کے اوپر جو تصویر آپ کی آ رہی ہے وہ پھر ہم میچ کریں گے. رائٹ سر. پرمیشن کا آپ نے کیمرے کا یہ بتایا. اچھا سر, مائکرو فون یہ کہ اب آپ ہم سے اگر بات کر رہے ہیں تو آپ ہم سے جب بات کریں گے تو آپ کی آواز ہم تک پہنچنی چاہیے نا. یعنی آپ نے جب ہم سے بات کرنی ہے ہمارے ایپ کے تھرو بات کرنی ہے, ٹھیک ہے, ہمارے کسی ہیلپ لائن سے بات کرنی ہے تو ان ایپ آپ ہم سے بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو ہمارے ایپ کو آپ کے مائکرو فون تک رسائی پہنچانے کے لیے ہمیں آپ کے مائکرو فون کی اجازت چاہیے, ٹھیک ہے, ورنہ اگر آپ وہ رسائی نہیں دیں گے تو ہماری ایپ آپ کے فون میں رہتے ہوئے آپ کی آواز سن نہیں سکے گی, ہماری آواز آپ تک پہنچے گی نہیں اور آپ کی آواز ہمیں سے نہیں پہنچے گی. بالکل ٹھیک سر. پرمیشن کے بارے میں آپ نے بتایا کہ یہ بیسک آپ کو یعنی فنڈامنٹلز بتا رہا ہوں پرمیشن کا مقصد کیا ہوتا ہے. اب ہم
آپ کے جو ایس ڈی کارڈ یا جو ان بلٹ میموری ہوتی ہے اس کے اندر جو آپ کے جو اسٹوریج ہوتا ہے اس کی پرمیشن ہم پہ اعتراض اٹھتا ہے کہ کیوں مانگتے ہیں. وہ اس لیے مانگتے ہیں کہ آپ نے اگر اپنے آئی ڈی کارڈ کی پہلے تصویر کھینچ کے رکھی ہوئی تھی اور آپ نے اپنے میموری کارڈ میں رکھ لی تھی تو ہمیں پلیز اس تک ایکسیس دیں تاکہ ہم میموری کارڈ کے تھرو جا کے آپ کے اس شناختی کارڈ کی تصویر کو دیکھ سکیں. سر میموری کارڈ میں کچھ اور تصویر نہیں, آپ نے سب دیکھ لیا. وہ تو آپ لوڈ کر رہے ہیں نا, یعنی آپ نے پل کی اپنے میموری کارڈ سے وہ ایک پرٹیکولر تصویر آپ نے ہمیں شو کرا دی اور اس کے بعد ختم ہو گیا وہ معاملہ. یعنی یہ نہیں ہوگا کہ ہم نے آپ کی وہ میموری کارڈ سے ساری چیزیں کاپی کر کے اپنے ڈیٹا بیس میں کاپی کر لیں اور وہ ہم نے لیک کر دی اٹھا کے. ایسا تو نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. بالکل ٹھیک. ون ٹائم پرمیشن ہے. آپ نے بتایا کہ ون ٹائم پرمیشن اور زیرو ٹالرنس پالیسی ہے. لیکیج وغیرہ کی تو ہے. دیکھیں وہ لیکیج میں دوبارہ وضاحت کر دوں, لیکیج تب ہوتا ہے جب ہمارے کسی انسان کو آپ کے ڈیٹا تک رسائی ہو. ٹھیک. جب ہمارے کسی انسان کو ڈیٹا تک رسائی ہی نہیں ہے تو وہ لیک کیسے کرے گا؟ بڑی امپورٹنٹ بات ہے ناظرین, یہ جو بات ہے جو سمجھنے والی ہے. جو فراڈسٹر آن لائن کام کر رہے ہیں اور جو ابرار صاحب بات بتا رہے ہیں اس میں بڑا میجر فرق یہی ہے کہ عام ہیومن تک اس کی رسائی نہیں ہے. سر ایم آئی رائٹ سر؟ جی بالکل. اور وہ جو ہے صرف ایپ کو ہے, اور وہ بھی جب آپ پرمیشن جب سرو کر رہے ہیں اور جس وقت آپ کا سیشن لائیو ہے نا, آپ اپلائی کر رہے ہیں تو سیشن لائیو ہے. اس لائیو سیشن میں رہتے ہوئے ہمارے سے بات چیت ہو رہی ہے. بالکل ٹھیک. ہمارے سے مراد ہے ہمارے سسٹم سے بات ہو رہی ہے. تو آپ ہم سے, ہمارے سسٹم نے آپ سے پوچھا جی پلیز اپنا CNIC اپلوڈ کیجیے. جی ٹھیک. تو آپ نے اپنے اس البم میں جا کے اپنا CNIC کی پکچر جو تھی وہ ریکال کی اور ہمیں ٹرانسفر کر دی. بالکل ٹھیک. تو اس کے بعد جب آپ نے وہ سیشن کلوز کیا تو ہماری آپ تک رسائی تو ختم ہو گئی نا. صحیح. ہم یہ تو نہیں ہوگا کہ جب تک ایپ آپ کے فون میں موجود ہے ہماری ایپ آپ کے ڈیٹا کو پڑھ رہی ہے اور اٹھا رہی ہے اور کاپی کر رہی ہے. ایسا تو نہیں ہے. سر یہ امپورٹنٹ بات ہے سر کے اوپر ہم یہ بات کریں گے. سر ابھی جو ہے میں اس سوال کو درمیان میں چھوڑوں گا. سر آپ لوگ جو ایڈز دے رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر یا کہیں پر بھی, سر آپ اس کے برعکس کام کر رہے ہیں. سر اچھا کیسے؟ یہ فرض کریں کہ سر آپ نے ایک ایڈ کیا یوٹیوب پہ, فیس بک پہ یا کسی بھی پلیٹ فارم پہ آپ نے ایڈ دیا کہ جی ہم آپ کو 50,000 کا لون دیں گے, 90 to 180 ڈیز اس کی جو میعاد ہوگی اس میں آپ ریٹرن کر سکتے ہیں, اور آپ 50,000 کا جو مارک اپ آپ لیں گے 1,000 سم تھنگ سر چارج کریں. لیکن سر کیا ہوتا ہے کہ جو آپ ایڈس کے اوپر کہہ رہے ہیں سر اس کے برعکس آپ بڑا کم لون دے رہے ہیں اور 7 سے 8 دن کے اندر جو ہے وہ آپ اس کی سر دوبارہ واپسی اسٹارٹ کر دیتے ہیں. اس کے بارے میں ذرا وضاحت کیجیے گا. اچھا دیکھیے, 2 چیزیں آپ نے اس میں سوال کیے اور بڑے اہم سوال. میں تھوڑا سا آپ کو پہلے تو جو کریڈٹ ایویلیویشن پروسیس ہے نا اس کے بارے میں تھوڑی سی آگاہی دینا چاہوں گا. یہ آپ کا رائٹ اور اختیار ہے کہ آپ جو اماؤنٹ آپ کے دل میں ہے یا آپ کی ضرورت ہے وہ اپلائی کر لیں. بٹ یہ ہمارا اختیار ہے کہ ہم آپ کو وہ اماؤنٹ دیں جو کہ ہمارے سسٹم کی ایویلیویشن کے بعد ظاہر ہوا ہے کہ آپ کی سکت اور آپ کی جو ابیلٹی ٹو ری پے ہے وہ اس اماؤنٹ تک جا سکتی ہے. ٹھیک. سو اگر آپ نے 50,000 اپلائی کیا لیکن سسٹم ایویلیویشن, ڈیٹا چیک, تصدیق اور باقی سارے جو الگوریتھم چلتے ہیں ان کے بعد پتہ چلا کہ نہیں, ان صاحب کو 30,000 روپے سے اوپر اگر لون دیا تو یہ ڈیفالٹ کی طرف چلے جائیں گے. سر آپ نے بڑی اچھی ڈیفالٹ کی بات کی. سر ڈیفالٹ ریٹ کیا ہے سر آپ کا اس میں؟ دیکھیں ڈیفالٹ ریٹ ویری کرتا ہے. ویری اس طرح سے کرتا ہے کہ اس وقت ڈیفالٹ ریٹ جو انڈسٹری کا ہے وہ ایک بینچ مارک بنا ہوا ہے. سر اس میں 3 طرح کے بینچ مارکس ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے کنزیومر لون جو بینکس بھی دیتے ہیں. ٹھیک. ایک ہوتا ہے کریڈٹ کارڈ کا ایک ڈیفالٹ ریٹ, اسٹینڈرڈ ڈیفالٹ ریٹ ہے. اور اس کے بعد پھر آپ بینکس میں جب چلے جاتے ہیں تو وہ پھر آپ کارپوریٹ کیٹیگری میں چلے جاتے ہیں. اس میں ہم نہیں جاتے, اس سے ہم موازنہ بھی نہیں کر سکتے اپنا. سو جو اس وقت انڈسٹری میں 2 بینچ مارکس ہیں, جو ایک کریڈٹ کارڈ کا ڈیفالٹ ریٹ اور جو کلین لونز جو بینکس وغیرہ دیتے ہیں ان کا ایک ڈیفالٹ ریٹ, وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور SECP نے اس کا ایک بینچ مارک مقرر کر دیا. ٹھیک. تو اس بینچ مارک کے اندر آپ کو رہنا ہوتا ہے. تو ہم اس بینچ مارک کو ہی آبزرو کر رہے ہیں. یعنی اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور SECP یہ کہتے ہیں کہ آپ نے ہر مہینے جو آپ کی لون کی بک ہے اس کا اتنا % لون کی پروویژننگ فار بیڈ ڈیٹ سائٹ پہ کر دینی ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے.
تو وہ پروویژننگ ہمیں بائی لا کرنی پڑتی ہے اور ہم کر رہے ہیں. بالکل ہم اس کے اندر ہی رہتے ہوئے اس سارے جو کہتے ہیں نا بیڈ ڈیٹس کو اس کے اندر ہی مینیج کرتے ہیں. بالکل ٹھیک. سر یہ بتائیے گا کہ آپ نے بھی سر بندے شندے رکھے ہوئے لوگوں کو دھمکانے کے لیے اور لوگوں کو اٹھانے کے لیے؟ اگر میں آئی ایم سو ہیپی آپ نے یہ سوال مجھ سے کر لیا. یہ پبلک کو جان کے بھی بہت حیرت ہوگی اور آپ کو بھی حیرت ہوگی. ہماری نہ تو کوئی ایکسٹرنل مارکیٹنگ ٹیم ہے. ہمارا کوئی بندہ کہیں پہ بھی بازار میں, دفتروں میں, دکانوں میں جا کے مارکیٹ نہیں کرتا. ہے ہی نہیں. آپ کی فزیکل مارکیٹنگ ٹیم نہیں ہے اور نہ ہی فزیکل ریکوری ٹیم. فزیکل ریکوری ٹیم بھی نہیں ہے. باہر کوئی نہیں جاتا. جو ریکوری ہوتی ہے صرف فون پہ ہوتی ہے. صرف فون پہ ہوتی ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں صرف فون پہ ہوتی ہے. تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ پاکستان جیسے ملک میں جہاں پہ آپ میری شکل ہی نہیں دیکھ رہے, یعنی سیڈ گریڈ کی طرف سے میرے نمائندے کی شکل ہی نہیں دیکھ رہے جو ریکوری کرنے کے لیے آپ سے بات کر رہا ہے یا رابطہ کرنا چاہ رہا ہے, تو میرے پاس تو صرف واحد میڈیم فون ہے. اور وہ بھی سر ایک مہذب طریقے سے, اور اس میں بھی کوئی گالی گلوچ نہیں ہو سکتی ہماری طرف سے کسی طرح کی. بہت سختی ہے, میں بخدا کہہ رہا ہوں بہت سختی. اور میں نے تو آنے کے بعد اور زیادہ سختی کر دی. میرے سے اپنا سٹاف میرا تنگ ہے کہ وہ کہتے ہیں آپ ہمیں ریکور نہیں کرنے دیتے ٹھیک طرح سے, لیکن یہ گالی گلوچ نہیں ہو سکتی. جی تو ناظرین, ہم ابرار صاحب سے بات کرتے ہیں ریکوری کے اوپر. تو میں نے ابرار صاحب سے پوچھا کہ سر آپ نے بھی کوئی بندے شندے رکھے ہوئے جو لوگوں کو تھریٹ کرتے ہیں اور نہ دینے کی صورت میں سر ڈارک ویب اور جو ہے نا ان کے رشتہ داروں کو کال کرتے ہیں. سر ریکوری کا کیا میکانزم ہے آپ کے یہاں پر؟ اگر کوئی بندہ ڈیفالٹ کر جاتا ہے تو سر اور اس کے لیے کیا آپ طریقہ کار ہے؟ اور سر ایکسٹینشن منی کیا چیز ہے؟ کوئی نامی چیز ہے کہ آپ پیسے دیں گے اور جو ہے آپ کی جو میعاد ہے وہ بڑھا دی جائے گی؟ دیکھیں, یہ سوال بہت دفعہ مجھے پہلے بھی ہوا ہے اور اس کے اوپر میں خیر میں اب کیا کہوں, میں ہنس ہی سکتا ہوں, لیکن ریئلٹی بتانا چاہتا ہوں آپ لوگوں کو. ریئلٹی یہ ہے کہ ہمارے پوری آرگنائزیشن میں جو بندے ہیں, سینکڑوں بندے جو کام کر رہے ہیں, ان میں سے کوئی بندہ بھی اپنے ذاتی موبائل فون سے کسی کسٹمر کو کال نہیں کر سکتا. نمبر 1. اچھا ٹھیک, نہیں کر سکتا. جب ہمارے لوگ جو آتے ہیں کام کرنے کے لیے تو ان کے موبائل فون لاکر میں ڈپازٹ کرا دیے جاتے ہیں. اچھا, وہ اپنے موبائل. کوئی ہمارا امپلائی اپنے واٹس ایپ سے کسی کسٹمر کو نہ کوئی انفارمیشن بھیج سکتا ہے نہ اس سے منگوا سکتا ہے. الاؤڈ ہی نہیں ہے. تو یہ 3 چیزیں تو بند ہو گئی. بالکل ٹھیک. پھر آ جاتا ہے جناب کہ کسی کو کوئی دھمکا دے تو وہ دھمکا بھی نہیں سکتا. لوگوں کے سہولت کے لیے میں یہ چیز بتانا چاہوں گا, ہم نے 500 PTCL کے نمبرز اپنے لیے لے کے رکھے ہوئے ہیں. تو جو کال بھی جائے گی وہ 0, کیونکہ اسلام آباد میں ہم ہیں تو 051 کے نمبر سے جائے گی. کسی کے موبائل فون سے کسی کو ریکوری کی کال جا ہی نہیں سکتی. اچھا سر, ریکوری والے آپ نے جو بتایا کہ 051 کی اس سے ہوگی اور لینڈ لائن دھمکی آمیز رویہ نہیں ہوگا. اور کیونکہ ہم ہر اپنے کال سینٹر ایجنٹ کی کال کو خود ریکارڈ کرتے ہیں مانیٹر کرنے کے لیے, تو وہ اگر پتہ چل جائے کہ اس نے کہیں پہ یہ غلطی کر دی ہے تو اس کی ٹرمینیشن 100% ہے. اس بندے کی ٹرمینیشن 100% ہے. ایک چیز اور میں کہنا چاہوں گا, ہم ایک ایکول اپرچونٹی امپلائر ہیں جو ہمارے پاس سینکڑوں لڑکے لڑکیاں کام کرتے ہیں. اس میں کم و بیش 53% خواتین کام کرتی ہیں. بالکل ٹھیک. تو آپ کو یہ پتا ہے کہ خواتین کبھی بھی ایگریسو نہیں ہوتی, اور ہم نے ان کو جب اپنے پاس جو امپلائمنٹ دی ہے اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ یہاں سے جو کال بھی جائے بڑے تہذیب کے دائرے میں رہتے ہوئے مہذب طریقے سے کام کریں. اس کے اوپر والی لیئر ہماری جو ہے وہ ہمارا ٹریننگ سینٹر ہے جو ایویلیویٹ کرتا ہے ہر مہینے ریگولر بیسس پہ لوگوں کا بیہیویئر. اور کہیں اگر ان کو نظر آئے کہ یہاں پہ اس بندے کو پرٹیکولر طرح کے کسٹمر سے کال بات کرنے میں دشواری پیش آ رہی ہے یا ان کو ہینڈل نہیں کر پا رہا, تو اس کو واپس ٹریننگ سینٹر بھیج دیا جاتا ہے. ابرار صاحب, آپ سے بات کرنے کا بہت ہی مزہ رہا, لیکن ٹائم کی ہمارے پاس قلت ہے. سر یہ بتائیے اگر کوئی بندہ ڈیفالٹ کر جاتا ہے تو سر اس کے بارے میں یعنی کہ جو کمپنی کی کیا پالیسی؟ میں بتا دوں. دیکھیں ہماری پالیسی یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ مجبوری, اچھا دیکھیں ڈیفالٹر 2 طرح کے ہوتے ہیں. یہ میں نے اپنی پورے بینکنگ کے لائف میں یہ دیکھا. ایک تو وہ ڈیفالٹر ہے جس نے ارادہ کیا ہوا ہے کہ میں نے تو ڈیفالٹ کرنا ہی کرنا ہے. اس سے تو آپ کو لیگل طریقے سے جو بھی آپ کے پاس چارہ جوئی ہے اس میں آپ کو کرنی پڑتی ہے, اور وہ اس میں کوئی رعایت نہیں کرنی چاہیے, ورنہ ایک بیہیویئر انکریج ہوتا ہے کہ چلو یہ تو ایزی منی ہے لے لو غائب ہو جاؤ.
لیکن ایک بحالت مجبوری بھی ہوتی ہے. بالکل ٹھیک. آپ نہ چاہتے ہوئے بھی پیسے نہیں دے پا رہے ہو. صحیح ہے. کوئی میڈیکل ایمرجنسی آپ کے پاس ہو گئی خدا نہ خواستہ, کچھ اور مسئلہ پیش آ گیا, ایمرجنسی آ گئی, تو اس کے لیے ہمارے پاس یہ میکینزم موجود ہے. تو آپ سب لوگوں سے گزارش یہ ہے کہ آپ جب لون لیں, اور اگر خدا نہ خواستہ کہیں پہ آ کے آپ کو یہ محسوس ہو کہ آپ وہ لون اس ڈیو ڈیٹ پہ نہیں دے پا رہے, تو پہلے سے ہمیں فون کر کے اس کو قسطوں میں ڈیوائڈ کروا لیں. ٹھیک. ہم اس کی انسٹالمنٹ میں بریک اپ آپ کو دے دیں گے. اور یہ جو آپ نے ذکر کیا, یہ بڑا خطرناک یہ ٹرینڈ ہے مارکیٹ کے اندر, لیکن ہمارے پاس نہیں ہے کہ جی آپ نے بندے کو کہا کہ یار تم ایسا کرو 1000 روپے مجھ سے لے لو اور مجھے تم اس کو ریشیڈیول کر دو. یہ ہمارے سے نہیں ہو سکتا, کیونکہ وہ جو 1000 روپے کی جو آفر ہے وہ ہمارا کوئی بندہ وہ کسی جگہ پہ لے نہیں سکتا. بالکل. کیش تو ہے نہیں, کیش تو ہے ہی نہیں. کیش نہیں. اگر وہ کہے کہ ہاں بل فرض کیجیے میرے کسی ایزی پیسہ اکاؤنٹ میں ڈال دو یا وہاں ڈال دو, پکڑا جائے گا 2 منٹ کے اندر اس کو. بالکل ٹھیک ہو گیا. اس کے تو چھپنے کی جگہ ہی نہیں ہے. سر بڑا ہی اچھا آپ سے لگا. اچھا سر, مجھے ایک چیز اور میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا. سر آپ جو ہے اتنے بڑے نیٹ ورک کو سر رن کر رہے ہیں, اور ماشاء اللہ جو بینکنگ انڈسٹری میں آپ کا اتنا بڑا تجربہ ہے, سر کیا عوام کو کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ ہم ان فاسٹر سر اسکیمر سے میں کہوں گا کہ جو سر اپنا, بعض لوگ تو سر ایسے ہیں جو اپنا لون تھوڑا سا لینے کے چکروں میں لاکھوں روپے کے مقروض ہو چکے ہیں, اور سر ذہنی اذیت کا شکار ہیں, اور سر وہ بعض لوگ تو اس میں سے خودکشیاں کرنے پر مجبور ہیں. سر آپ کیا عوام کو میسیج دینا چاہیں گے؟ جی ایک سمپل میسیج ہے سب لوگوں کو کہ آپ جس سے قرضہ لینا چاہیں اس کی ویب سائٹ پہ جا کے ضرور دیکھیں کہ اس کا SECP کے ساتھ لائسنس اس کو مل گیا ہوا ہے کہ نہیں ملا ہوا. ہم پابند ہیں یہ شو کرانے کے, اور اپنی ویب سائٹ پہ اور اپنی ایپ پہ بھی مینشن کرنے کے کہ ہمارے پاس SECP کا لائسنس ہے اور ہم یہ لیگل طریقے سے کام کر رہے ہیں. تو بخدا ہم اس چیز کو بار بار لوگوں سے کہتے ہیں اور ریکویسٹ بھی کرتے ہیں کہ آپ جب لون لینے لگیں تو یہ دیکھیں کہ وہ لیگل اینٹی پاکستان میں ہے یا نہیں ہے, SECP کا اپرووڈ لائسنسی ہے کہ نہیں ہے. اچھا سر, SECP کیا اس چیز کی گارنٹی ہے کہ جو ان کا عملہ یا ان کے جو اسٹینڈرڈ سیٹ کیے ہوئے ہیں وہ دوسروں کی نسبت کام نہیں کرے گا, کہ ان میں بھی سم ٹائم کوئی پرابلم آ سکتی ہے؟ سر 2 ایپ ہے, میں نام نہیں لینا چاہوں گا, SECP سے رجسٹرڈ ہے, لیکن جو ان کا عملہ ہے سر وہ اسکیمر بنا پڑا, لوگوں کو تھریٹ کرتا ہے. جی تو ایسے لوگ جو ہیں وہ آلریڈی SECP کے نظر میں آ گئے ہوئے ہیں. بالکل ٹھیک. ان کے خلاف جو قانونی چارہ جوئی ہے وہ اس کا آغاز بھی ہو چکا ہوا ہے. بالکل صحیح. اور ابھی 4 دن پہلے SECP نے ایک بہت ہی جامع قسم کے ایک فریم ورک کو انہوں نے پبلش کیا ہے. بالکل ٹھیک. وہ نئے ریگولیشن سمجھ لیں کہ وہ آ گئے ہیں, اور وہ ڈیجیٹل لینڈنگ کے حوالے سے ہی وہ رولز انٹروڈیوس کرائے گئے ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ اس میں جو بھی لوپ ہولز پہلے اگر کوئی لوگ استعمال کر سکتے تھے اپنے لیے غلط طرح سے لینڈ کرنے کے لیے, وہ اب بند ہو گئے. تو وہ لوگ صرف وہی اس میں سسٹین کر پائیں گے جو لیگل ہیں, ڈاکیومنٹڈ ہیں, اور پاکستان میں اپنی ہر چیز کو ابو بورڈ رکھ کے کام کرنا چاہ رہے ہیں. سر اس میں تھوڑا سا آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا, سر یہ جو آپ سے قرضہ لینے والے جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں سر, ان کی ایج بریکٹ کیا ہے, سوشل اسٹیٹس ان لوگوں کا کیا ہے سر؟ دیکھیں سوشل اسٹیٹس سے تو ہمیں غرض نہیں ہے. بالکل ٹھیک. لیکن ایج سے ڈیفینیٹلی ہے. بالکل ٹھیک. ایج سے اور ارننگ کیپیسٹی سے, کوئی بھی یعنی دنیا میں کہیں پہ بھی جو کوئی بھی بینکنگ انڈسٹری یا فائنینشیل ادارہ ہے وہ آپ کو لون دیتے ہوئے آپ کی ری پیمنٹ کیپیسٹی کو دیکھتا ہے. سو اگر آپ کے پاس کوئی سورس آف انکم جس کو آپ پروو کر سکیں بینک اسٹیٹمنٹ کے تھرو یا کسی اور ڈاکومنٹ کے تھرو, وہ پروف نہیں دے سکیں گے تو آپ کو کوئی ادارہ لون دے گا نہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو ہم بھی کیونکہ ایک لائسنسڈ اینٹی ہیں تو ہم آپ کا پروف آف انکم ضرور مانگتے ہیں. ٹھیک ہے. ایج اس لیے مانگتے ہیں کہ اگر مثال کے طور پہ میں مطلب کوئی غلط اینگل سے نہیں بتانا چاہ رہا, بٹ اگر کوئی 15 سال کا بچہ لون اپلائی کر دے تو اس کے بعد تو CNIC بھی نہیں ہوگا, وہ ریجیکٹ ہو جائے گا. اگر کوئی 19 سال کا بچہ لون اپلائی کر دے لیکن اس کے پاس سورس آف انکم نہیں ہے, تو کیا ہوا کہ ایک ٹک اس نے کر دیا کہ وہ اس کے پاس ID کارڈ آ گیا 19 سال ہونے کی وجہ سے, لیکن دوسرا کراس لگ گیا کہ ان کے پاس سورس آف انکم نہیں. بالکل ٹھیک. تو وہ ڈسکوالیفائی ہو جائے گا. تو ہمارے پاس آن اے نارمل کورس آف بزنس بہت ساری لوگوں کی ریجیکشنز بھی ہوتی ہیں. ریجیکشن بھی سر اس میں ہے کہ آپ ہر ایک کو نہیں دے رہے ہیں, نہیں دے پاتے نہیں دے پاتے کیونکہ وہ کرائٹیریا پہ پورا نہیں ہوتا تھے. کہیں ID کارڈ میں بھی ایکسپائر ہو گیا, آپ نے رینیو نہیں کرایا. ٹھیک. تو ہم تو نہیں جانیں گے کہ آپ ویلڈ ID کارڈ لے کے بیٹھے ہوئے یا نہیں بیٹھے ہوئے. تو کافی سارے فلٹرز ہیں جن کو ہمیں اڈاپٹ کرنا پڑتا ہے, بٹ آپ کا سوشل اسٹینڈنگ
یہ اس کا میٹر نہیں کرتا۔ ابرار صاحب آپ سے آخری سوال ہے کہ سر اسٹیٹ بینک اور یہ جو فیڈرل شریعت کورٹ تھا اس نے سر پاکستان میں جو ہے اسلامک بینکنگ کو رواج کرنے کا دیا، جو تمام بینکسوں کو بھی آرڈر جاری کر دیے کہ جو وہ اپنا جو ماڈل ہے وہ اسلامی بینکنگ کے اوپر لے کے ہیں، تو سر آپ اپنا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے پاکستان کے اندر اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہت بڑی لوگوں کی تعداد جو ہے وہ اسلامک بینکنگ کی طرف مائل ہے، تو ہم بھی کوئی ایکسیپشن تو نہیں ہوں گے، اور ہم اس کو ایویلیویٹ کریں گے ڈیفینیٹلی، اور اگر ہمیں لگا کہ ہماری ایپ جو ہے اس کو بھی شریعہ کمپلائنٹ سائٹ کے اوپر لے کے آنا چاہیے تو ہم ضرور اس رستے پہ جائیں گے۔ سر تھینک یو سو مچ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور سر بات چیت کی، بڑی ہی مفید سر آپ سے بات کی۔ ناظرین یہ تھی ابرار امین صاحب، جیسے کہ ہم نے ان کے اوپر جو ان کی ایک ایپ ہے جو مارکیٹ میں کام کر رہی ہے، اور اس کو جو دیکھا جو دوسرے اسکیمرز ہیں انہوں نے بھی اپنی ایپس لانچ کر دی، جو جہاں پر مارکیٹ میں جو ہے نا بہت زیادہ ایک جو ہے نا وہ فراڈ ہو رہا ہے۔ تو ہم نے ابرار صاحب کے ساتھ اس کے اوپر بات کی، انہوں نے ایک جو کمپلیٹ میکانزم تھا وہ اس کے بارے میں بتایا، اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ یہ جو لوگ ہیں عام پبلک ہے، بے شک جو پیسے کی ضرورت ہے وہ کسی کو بھی پڑ سکتی ہے، پیسے کی ضرورت مجھے بھی پڑ سکتی ہے، آپ کو بھی پڑ سکتی ہے، لیکن آپ جو ہے بجائے کہ کسی فراڈ کے پاس جائیں، آپ سب سے پہلے ابرار صاحب نے بتایا کہ ان کی ویب سائٹس کو چیک کریں، ان کی ریگولیشن کو چیک کریں، ان کی اپروول کو چیک کریں۔ ناظرین اپنے میزبان رانا زاہد علی کو پروگرام KNI اور کیمرہ مین عبدالرزاق کے ساتھ اجازت دیجیے، ملتی ہے نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ